بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ارے موت کا انتظار ہے دنیا، اور اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے، بے وفا بے وفا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ۔ حضرات محترم، میری اور تہاڈی زندگی دی مثال پانی دی اس بلبلے دی طرح ہے جڑا کچھ وقت واسطے پانی دے اتے نمودار ہوندا ہے اور پھر پل بھر دے اندر ختم ہو جاندہ ہے۔ جس طرح اس پانی دے بلبلے دی بقا تے کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکتا، اسی طرح میرے اور تہاڈے ساواں دے تمبڑے تے بھی کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکتا۔ میں بھی مرنا ہے، تسی بھی مرنا ہے، کدوں مرنا ہے
کیڑے دن مرنا ہے، کیڑی حالت اندر مرنا ہے، کس جاتے مرنا ہے، کی کردیاں مرنا ہے، اس گل دا نہ مینوں پتہ ہے نہ تہانوں پتہ ہے۔ انج کہہ لو مرنا برحق ہے، کفن اندر اور قبر اندر شک ہے۔ پتہ نہیں جڑی دکھائی جان والی قبر ہے یہ بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں مرن تو بعد ساڈی میت نو کفن بھی لبنا ہے کہ نہیں لبنا۔ بس ہر وقت اللہ دے حضور دعا کیجئے کہ اللہ دی ذات میری اور تہاڈی آخرت بہتر بنا دے، مینوں اور تہانوں اللہ دی ذات قبر دا سکون نصیب فرما دے، اور روز قیامت دیاں تمام ضلالتاں تو اللہ مینوں اور تہانوں محفوظ فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر میری اور تہاڈی زندگی دے بارے سانو جنجوڑیا ہے، سانو متنبع کیتا ہے، آگاہ فرمایا ہے، خبردار کیتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو قدرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، دنیا والے ہو، اے امام دا دعویٰ کرنے والو، اے امامدارو، فرمایا اتقوا اللہ، اپنے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو۔ اگر کوئی جوان ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی بڑھاپے دے اندر ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی مرد ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی عورت ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے۔ آج دا جوان لک کے شراباں پیندا نظر آندا ہے، آج دا جوان لک کے بدکاریاں کردا نظر آندا ہے، حجریاں دے اندر مجرے کردا نظر آندا ہے۔ میں پوچھنا جوانا لک کے زنا کیوں کرنا ہے، لک کے شراب کا تو پینا ہے؟ اگو جواب دیندا مولانا اگر میں بازار اندر کراں گا پکڑیا جاواں گا، سب دے سامنے شراب پیواں گا، مینوں تھانے دے اندر بند کر دیتا جائے گا۔ آسمان تو آواز دیئے لک کے تاں کرنے تاکہ تینوں کو ویکھے نہ، لک کے تاں کرنے تاکہ تو لوکاں دیاں نظراں تو بچ جائیں، لوگاں تو ڈر کے لک جانے، لوگاں تو ڈر کے چھپ جانا ہے۔ فرمایا جدو چھپ جانا ہے تینوں لوگ نہیں ویکھ دے، او جڑے تینوں ویکھ دے نہیں
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر ڈرنا ہی تے رب کولو ڈریا کر، اگر دل وچ خوف رکھنا ہی اللہ دی ذات دا رکھیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے انج کر کے اپنے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے، اور اچانک حضرت عبداللہ بن رواحہ دھاڑے مار کے رون لگ پے، زارو قطار رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پے، چیخاں بلند ہو گئیاں۔ گھر دے افراد دوڑ کر کے پہنچے۔ عبداللہ بن رواحہ خیر ہوئے، کی مسئلہ بن گیا ہے؟ کوئی درد جسم دے اندر، کوئی بیماری جسم دے اندر۔ فرمایا نہ درد نہ بیماری ہے، درد نالوں بھی وڈی بات ہے، بیماری نالوں بھی وڈی بات ہے۔ فرمایا ہو کیڑی بات ہے؟ فرماتے نے ذکرت موتی، ذکرت موتی، مینوں اپنی موت یاد آ گئی ہے، مینوں اپنی قبر یاد آ گئی ہے، مینوں اپنا حشر تے نشر یاد آ گیا ہے۔ حضرات ذی وقار کون نے؟ یہ میرے پیغمبر دے صحابی نے، جنہ دی جیب اندر جنت دا ٹکٹ ہے، اور جڑے پکے جنتی نے او ڈر دے پینے تے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں کی بننا ہے، اسی پھر بھی نہیں ڈر دے۔ حضرات محترم، صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کر دے سن، اسی گناہ کر کے بھی نہیں روندے۔ صحابہ دنیا تے نمازاں پڑھن دے باوجود اللہ تو ڈریا کر دے سن، اسی نمازاں بھی نہیں پڑھ دے تے رب تو بھی نہیں ڈر دے، اسی روزے بھی نہیں رکھ دے، اللہ تو بھی نہیں ڈر دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ۔ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اپنے خالق و مالک تو ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کون امام زین العابدین؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے لگ دینے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے لگ دینے۔ میرے پیغمبر دی آل ہے، میرے پیغمبر دا گھرانہ ہے، میرے پیغمبر دے گھر والیاں دا فرد ہے۔ حضرت امام زین العابدین جنہ دا اصل نام علی بن حسین ہے، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ جدو وضو کر لگ دینا تے حضرت زین العابدین دے چہرے دا رنگ بدل جاندا، رنگ متغیر ہو جاندا، رنگ پھک ہو جاندا، اور جدو وضو کرم تو بعد اللہ دے سامنے کھلو جاندے تے جسم کمبن لگ جاندا، جسم دے کپ کپی تاری ہو جاندی۔ آج دفاتی دے مجسٹریٹ دے سامنے کھلون لگیاں تے کمبدائے، رب دے سامنے کھڑون لگیاں نہیں کھمبدا۔ آج دفاتی دے مجسٹریٹ دے سامنے کھڑون دی آداب تے جان دائے،
اللہ دے سامنے کھلون دے آداب نہیں جاندا۔ حضرت امام زین العابدین اللہ دے حضور کھڑے ہوندے تے جسم کمبن لگ جاندا۔ پوچھن والیاں پوچھیا ہے اے امام زین العابدین وجہ کیا ہے؟ ڈر جاندے ہو، رنگ بدل جاندے، متغیر ہو جاندے، تھر تھران لگ پیندے ہو، کپ کپان لگ پیندے ہو۔ فرماندے نے لوگوں مینوں ڈر لگن لگ جاندا ہے کہ میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں۔ کتنی بڑی ذات ہے، کتنا بڑا مالک الملک ہے جدی بارگاہ دے اندر آج میری حاضری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ۔ ڈر جاؤ اپنے مالک دے گھوڑوں، اپنے خالق دے گھوڑوں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی فرما کر دے سن اے گنہگارا گناہ کرنا چاہنا ہے نا، زنا تے بدکاریاں کرنا چاہنا ہے، جا اتھے جا کے کر جتھے میرا رب نہ ویکھدا پیا ہووے، جتھے میرا خالق ویکھدا پیا نہ ہووے۔ بلکہ قرآن پاک دے ایک مقام تے اللہ رب العزت خود فرما دے نے، فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور شرابیا شراب پینا چاہنا ہے، پکڑ اپنے ہاتھ اندر شراب دی بوتل، دوڑ جا نکل جا چھوٹ پٹ دے، اوتھے جا کے پی جتھے ساڈی زمین نہ ہووے، اوتھے جا کے پی جتھے نیلے آسمان دی ساڈی چھت نہ ہووے، اوتھے جا کے پی جتھے ساڈیاں دتیاں ساواں نہ ہون، اوتھے جا کے پی جتھے ساڈا جہان رنگ بو نہ ہووے۔ دوڑ خاں کتھے جائیں گا، کراس کر جا پہاڑ، ٹپ جا سارے سمندر، کی بنے گا جتھے بھی جائیں گا اپنے رب نو حاضر پائیں گا، اپنے مالک نو سامنے پائیں گا۔ تو رب تو بچ نہیں سکدا، تو رب تو چھپ نہیں سکدا، تو اللہ تو لک نہیں سکدا۔ اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے قلب فسونکار خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، ارے خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے، اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ۔ کڈی وڈی گل ہے، کڈا وڈا سودا ہے، کڈی سونی بات ہے، سورنگی کو گل اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پہ پڑھا دینے،
فجر دی جماعت پہ کروا دینے اور جماعت کروا دیاں قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں اس مقام دیا گئے نے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع عمر جیا طاقتور بندہ عمر جیا جریت جرت مند بندہ قرآن دی ایت پڑھدا جاندا ہے تے روندا جاندا ہے حضرت عمر پڑھدے جاندے نے تے چیخاں نکل دیاں جاندیاں نے او یارو 30 پارے پڑھ گئے پر سکھ دی نہیں روئے قرآن دیاں ایتاں ساڈے اتوں لنگ گئیاں ساڈے تے اثر نہیں ہویا لیکن میں قربان جاواں میری عمر نو ایک ایت رلا رہی ہے ایک ایت دی وجہ تو چیخاں پیاں نکل دیاں نے ایک ایت دی وجہ تو جسم اندر کپ کپی تاری ہو گئی ہے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع عمر بار بار پڑھی جاندے نے روئی جاندے نے حتیٰ کہ روندیاں کپ کپی تاری ہو گئی ہے عمر جیا جرت مند بندہ مسلح تے غش کھا کے گر گیا نماز ہور بندے مکمل کیتی ہے جناب عمر نو چوکے پچایا گیا انہاں دے گھر دے اندر حضرت عمر اتنے بیمار ہو گئے لوگ جناب عمر دا گھر آ کے پتہ لین لگ پے پتہ نہیں عمر نے زندہ رہنا ہے یا عمر نے مر جانا ہے ایک 30 پارے سن والیو پڑھن والیو ایک آیت سن 47 تو آج تک جلسے سن والیو ایک آیت 4 گھنٹے دیاں تقریراں ہضم کر جان والیو صرف ایک آیت نے عمر نو اتنا پریشان کیتا کہ عمر جا بندہ زمین تے آ گیا بسترے مرگ تے آ گیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں کیوں نہیں ڈر دا تسی کیوں نہیں ڈر دے میرے دل وچ نرمی کیوں نہیں آندی تو ہاڑے دلوں دے وچ نرمی کیوں نہیں آندی کیا سی مرنا نہیں کیا ساڑیاں قبراں بنیاں نہیں کیا سی دنیا تو جانا نہیں اللہ کو اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او لوگ اللہ تو ڈر جاؤ اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر گھر پہنچے نے تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہیاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے معیوب کی کہ یا عائشہ عائشہ تیرے رون دی وجہ کیا ہے تو سیدہ عائشہ جواب اندر فرما دیا نے ذکرت النار فبکیتو ذکرت النار فبکیتو محبوبہ میں نو جہنم دیا گیا دا گئی ہے میں نو جہنم دے شولیاں رلا دیتا ہے کون عائشہ جدی دنیا دی زندگی گزری ہے تے جنت دے وچ گزری ہے وہ جڑی دنیا دے وچ بھی رہی ہے تے جنت چ رہی ہے وہ جدے حجرے نو میرے پیغمبر نے جنت قرار دیتا ہے انہوں ڈر پیا لگدا ہے آج دی میری ماں بہن نو ڈر نہیں لگدا میری ماں بہن بازار جاوے تے ننگے منہ جاوے گفٹ سینٹر تے جاوے تے ننگے منہ جاوے شاپنگ سینٹر تے جاوے تے ننگے منہ جاوے میری یہ بہنا تو اپنا چہرہ کیوں نہیں چھپا دی اگو آواز آندی یہ جی پردے دا دور پرانا ہو گیا ہے اور چہرہ چھپان والیاں عورتاں نظر نہیں آندیاں میری یہ بہنا کدو تک اپنا چہرہ ننگا لے کے پھر دی رہیں گی ایک وقت تنجدہ آئے گا پہلے تیرا چہرہ کفن دیاں چادراں وچ چھپایا جائے گا پھر تیرا چہرہ قبر دیاں سلیپاں وچ چھپایا جائے گا پھر تیرا چہرہ منا من مٹی دے تھلے چھپا دیتا جائے گا انجدہ چھپا دیتا جائے گا کہ دوبارہ کوئی نہیں
ویکھ سکے گا۔ اس واسطے میری یہ بہنا اج ہی اپنا چہرہ چادر وچ چھپا لے تاکہ کل کفن دیاں چادراں چ چھپے تے تینوں ڈر نہ لگے، کل کفن دیاں چادراں وچ تیرا چہرہ آ جائے تے تینوں خوف نہ آوے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ اکبر، ڈر جائیے رب کولوں۔ اج نہیں ڈرنا تے کدوں ڈرنا ہے، آج نہیں آنا تے کدوں آنا ہے۔ رمضان المبارک وچ نہیں گناہاں تو توبہ کرنی تے کدوں کرنی ہے۔ اس مہینے چ ڈر نہیں پیدا کرنا تے دس کدوں ڈر پیدا کرنا ہے۔ وہ کیڑا طوفان ہے جدیان دا تو انتظار پیا کرنا ہے، وہ کیڑا زلزلہ ہے جدیان دا تو انتظار پیا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہوے تو اس گل وچ رہے کل پڑھاں گے نماز، کل پڑھاں گے نماز، کل پڑھاں گے نماز، کل جاواں دے رب ول، کل جاواں دے رب ول، اج کردیاں او زلزلہ جائے۔ کیڑا زلزلہ؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اس زلزلے دیان تو پہلا پہلا توبہ کیجئے۔ آخون رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا۔ آخون رب دے در اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوسن۔ تیرے بینک بیلنس، تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا۔ آخون رب دے در تے اللہ اکبر، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اے پہلا مسئلہ اتقوا اللہ، یہ سب تو پہلا مسئلہ۔ تے دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے میں ویکھاں کہ میں اپنے کل لئی کی تیاری کیتی ہے۔ تسی ویکھو تسی اپنے کل لئی کی تیاری کیتی ہے۔ اللہ سونیاں کس کل دی گل کرنا چاہ رہے ہو؟ آج جمعرات تسی جمعے دی گل کرنا چاہ رہے ہو؟ فرمایا نہ میرے بندے، میں اس کل دی گل کرنا چاہ رہا ہاں۔ آج تیرا نام عبداللہ ہے، آج تیرا نام عبد الرحمن ہے، آج تیرا نام زید تے بکر ہے، کل تیرا نام مردہ ہوئے گا، کل تیرا نام میت ہوئے گا، کل تیرا نام ڈیڈ باڈی ہوئے گا، کل تیرا نام لاش ہوئے گا۔ میرے بندے میں اس کل دی گل کرنا چاہ رہا ہاں۔ آج تو بازار وچوں گزرنا ہے، اپنی ٹوڈی تے کرولا تے سوارو کر کے گزرنا ہے۔ کل تو گزرے گا پر لوکاں دیاں کندیاں تے سوارو کر کے گزرنا پوے گا۔ آج چار ٹیراں والی تے گزرنا ہے، کل چار کندیاں تے گزرنا پے گا۔ آج تو بازار چ وڑ جانا ہے، لوگ کہندے نے علامہ صاحب آ گئے، لوگ کہندے نے قاری صاحب آ گئے، لوگ کہندے نے چودھری صاحب آ گئے، لوگ کہندے نے فلاں صاحب آ گئے۔ لیکن کل جدو تو گزرے گا تے لوگ کہیں گے جنازہ آ گیا ہے، میت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
میرے بندے میں اس گل دی گل پیا کرنا کھا اج تینوں پسینہ آوے تو لگا کے پرفیوم تے بدبو نو دور کر لینا ہے کل قبر دیاں کنداں دے وچ تینوں پسینہ آئے گا اور تیرا پسینہ ہی تیرے جسم دی کھلڑی نو ساڑ کے رکھ دے گا تیرے جسم دا پسینہ ہی تیرے بدن نو جلا کے جناب راک کر کے چھوڑ دے گا اللہ اکبر آج تیرے نال پیار کرن والے ہزاراں نے کل تیرے جسم نو کھان والے کیڑے بھی ہزاراں دی تعداد اندر ہون گے میرے بندے آج تو گھروں لیٹ ہو جاویں تے تیری بیوی تیری محبت وچ کھانا نہیں کھاندی کتھے گئے ہو کدوں آؤ گے تے میں تواڈے نال رل کے کھانا کھانا ہے جے تسی نہیں آئے تے میں نہیں کھانا آج تیری بیوی تیرے تو بغیر کھانا نہیں کھاندی اتنا پیار کر دیے تے کل جس چار پائی تے تیری میت رکھی جانی ہے تینوں قبر اندر سٹانا تے کئی دن تیری جناب بیوی نو اس چار پائی تو ڈر لگتا رہنا ہے میرے بندے میں اس کل دی گل پیا کرنا ہاں میرے بندے میں اس کل دیاں باتاں سنا رہا ہاں فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد کل دا فکر کرو سونیا قبر دا فکر کرو سونیا حشر دا فکر کرو سونیا کوئی سوچ تے صحیح اگر 25 سال عمر ہو گئی ہے اگر 30 سال یا 50 سال عمر ہو گئی ہے آج جس فقیر اکاڑے تو آن والے دی گل تو بعد کلا بے جا تے بے کے سوچنا کہ تیری زندگی دے وچ کوئی ایک سجدہ بھی انجدہ ہے جس سجدے دے اندر تو رب تو علاوہ کسی دا ذکر نہ کیتا ہوئے وہ سجدہ رب دے سامنے رکھ کے تو جان چھڑا لوے وہ ایک نماز تیرے کوڑ جدی ہوئے جنی نماز مالک مبخا کے تو اپنی قبر دے عذاب تو جان چھڑا لوے ولتنظر نفس ما قدمت لغد میرے بندے کل دیاں فکراں کر لے میرے بندے کل دیاں فکراں کر لے او میرے بندے او کل دی فکر کر جدو تیرے جسم نو بھی جلا دیتا جائے گا جدو میرے پیغمبر نے فرمائے بندہ قبر اندر جاندہ ہے تے سب تو پہلا بندے دا پیٹ پھٹ دائے پیٹ دیاں تریاں بار آ جاندیاں نے تے برا حال ہو جاندہ ہے بندے دا پھر آہستہ آہستہ سارے جسم دا ماس ختم ہو جاندہ ہے ہڈیاں دا ٹھانچہ رہ جاندہ ہے حافظ تے ہڈیاں دا ٹھانچہ کاری تے ہڈیاں دا ٹھانچہ غریب تے ہڈیاں دا ٹھانچہ امیر تے ہڈیاں دا ٹھانچہ اوے گورا تے ہڈیاں دا ٹھانچہ اوے کالا تے ہڈیاں دا ٹھانچہ عربی تے ہڈیاں دا ٹھانچہ اجمی تے ہڈیاں دا ڈھانچہ مرد خے تے ہڈیاں دی مٹھ عورت خے تے ہڈیاں دی مٹھ کچھ نہیں پلے وچ رہ جاندا فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد الف اس جہان دے دندیاں تو چرخ چنگ چنگیریاں چک گئیاں شکلاں خاک دے وچ سما گئیاں اور جدو چوگاں اناج دیاں مک گئیاں پھل لگے جدو ویل دے بوٹڑے نو اور لگراں سک دیاں سک گئیاں محمد شریف یارا مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ اپنی وفات تو 2 یا 3 دن پہلے لکھ کے گئے نے محمد شریف یارا اتھوں کوچ کرنا اور شکلاں لک گئیاں فرمایا یا ایوہ الذین
آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا، میں کیڑی کیڑی آیت کیڑا کیڑا جملہ میں تیرے سامنے رکھاں، ایتھے تے قرآن بھریا پیا ہے فکران دے نال، ایتھے تے قرآن بھریا پیا ہے میری تیری رہنمائی نال، کو رہنمائی لوے تے زئی۔ دوسرے مقام تے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ تین جملے اور سونیا تین جملے، میری تیری زندگی دی حقیقت، میری تیری زندگی دی سٹوری صرف تین جملے۔ تائیں تے قبر دے بھی تین حروف نے، تائیں تے موت دے بھی تین حروف نے، تائیں تا میت دے بھی تین حروف نے، تائیں تا کفن دے بھی تین حروف نے، تائیں تا دفن دے بھی تین حروف نے، تائیں تا حشر دے بھی تین حروف نے، تائیں تا نشر دے بھی تین حروف نے۔ تین جملے تین جملے تین جملے تین جملے تین جملے تین جملے کڑے کڑے؟ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، اسے مٹی چو پیدا کیتا ہے جس مٹی تے چڑھنا ہے، جس مٹی تے اکڑنا ہے، جس مٹی تے کھلو کر کے خدائی دعوے کر جانا ہے، جس مٹی تے کھلو کر کے ظلم کر جانا ہے، جس مٹی تے کھلو کر کے غریباں دا دل دکھا جانا ہے، جس مٹی تے کھلو کر کے یتیماں دا حق کھا جانا ہے۔ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، اے مٹی اے مٹی اے مٹی، مٹی تیری زندگی بندیا، مٹی موت دا کہنا، مٹی تو انمول پاویں مٹی مل نہیں پینا، آخر مٹیوں مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا۔ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، کوئی قیمت نہیں میری تیری مٹی تو علاوہ، کوئی اوقات نہیں میری تیری مٹی تو علاوہ، کوئی پہچان نہیں میری تیری مٹی تو علاوہ۔ اے ساریاں ٹیریاں مٹی دیاں بیٹھیاں نے، اے سارے ٹیلے مٹی دے بیٹھے نے، اے سارے ٹیگ مٹی دے بنے پینے، نہ مٹی ہو جانا ہے، کچھ نہیں نال جانا تے کچھ نہیں لے کر کے جانا۔ میں بات سنایا کرنا، آج بھی سنا جاواں، اے فیصلہ آباد تو پرلے پاسے ایک کھرنیاں والا شہر آندا ہے، کھرنیاں والا دے اندر ایک بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہویا ہے، کئی بندے مر گئے نے تے کئی بندے زخمی ہو گئے نے۔ ایک کوئی آج تو 25-30 سال پہلے دی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے جناب مر جان والیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں سیڈ تے لگائیاں گئیاں، زخمیاں نو ہاسپٹل اندر منتقل کر دیتا گیا۔ لوگ آ رہے نے اپنیاں میتاں پشان کے لے کے جا رہے نے، اپنیاں میتاں لے کے جا رہے نے۔ شام پہ گئی ہے، سارا دن گزر گیا ہے، لوگ اپنیاں میتاں لے کے ٹر گئے نے۔ ایک بابے دی میت رہ گئی ہے تے شام پہ گئی ہے، اس بابے دا کوئی جانو نہیں آیا، اس بابے دا کوئی پہچانو نہیں آیا، اس بابے دا کوئی وارث نہیں پہنچیا۔ سارا دن لاش پئی رہی ہے تے ہن تے بسیدہ ہون دا خطرہ بن گیا ہے۔ لوگ آنکھی ہے اینو چک دئیے تے دفن کر دئیے۔ مقامی لوگ رل گئے نے،
ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਫਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾ کے جنازہ پڑھا کے تے دفن کر دیتا گیا ہے۔ 4 دن گزر گئے نے، 4 دن گزر گئے نے۔ 4 دنوں تو بعد اس بابے دے وارث تے پتر لب دے آئے نے۔ کھرنیاں والا وچ پہنچنے تے گل دا پتہ لگا ہے، اور جس بابے دے کفن واسطے چندہ کٹھا کیتا گیا سی، او بابا 15 مربعاں دا مالک ہے۔ اوے بابا 15 مربعاں دا مالک ہے۔ ویر جی 15 مربعاں دا مالک دنیا تو گیا ہے تے کفن چندے دا پا کے گیا ہے۔ اوے 15 مربعاں دا وارث مریا ہے تے لاوارث ہو کے مر گیا ہے۔ منہا خلقناکم منہا خلقناکم، اے حقیقت میری تیری تے وفیہا نعیدکم، ایک وقت آنا ہے اس مٹی چو دوبارہ تینوں کھڑیاں کیتا جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ویر جی اس قبرہ چوٹھنا ہے تیرا بدی عدالت اندر جا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ آؤ نا اپنی آخرت دیاں فکرہ کرو۔ میں ایک بات سنایا کرنا ہاں، ایک انگریز گزری ہے، وہ دا نام مائیکل جیکسن ہے۔ مائیکل جیکسن نام ہے اس انگریز دا۔ انہیں دعویٰ کیتا میں دنیا تے 150 سال زندہ رہنے، 150 سال تو پہلا میں مر نہیں سکدا۔ انہیں اپنے اس ناکام منصوبے دی تکمیل واسطے انہیں 12 ڈاکٹر جمع کر لے۔ انہاں نو کہن لگا جنی سیلری کہو گے میں تو انہوں دین نو تیار آؤ، تو آڈا کام صرف ہے تسی میرے پورے جسم دا معائنہ کرنا ہے ہر 24 گھنٹے دے اندر، تاکہ میں نو دس دے رہو جدو کو خرابی بڑھن لگے تے فوراں دس دینا ہے، تاکہ میں جسم دے اس حصے دا کوئی علاج کروا سکاں۔ ادھر جناب نے ڈونر تیار کر لے، لوکاں کو سائن اگریمنٹ لے لینے، اگر میری آنکھاں ختم ہو گئیاں تے آنکھاں میں نو تو دیں گا، اگر میری کڈنی دا مسئلہ بن گیا تے کڈنی میں نو تو دیں گا، اگر میرے جگر دا مسئلہ بن گیا تے جگر میں نو تو دیں گا۔ انہیں سارے لوکاں دے کنو سائن اگریمنٹ کروا لے، پیسے دے دیتے، منہ منگے پیسے لے لا پر ایک گردہ میں نو دے دے، منہ منگے پیسے لے لا پر جگر میرے نام لکھ دے۔ سائن اگریمنٹ کر کے استام اپنے کوڈ رکھ لے، تاکہ کسی وقت میرا گردہ فیل ہو جاوے تو اس بندے نو بلا کے گردہ بدلیا جائے۔ پورے جسم دے پارٹ سنینج تیار کر لینے، اور کائنات دے لوگو عرصہ 25 سال تک اس بندے نے اپنے ڈاکٹران دی تجوید کردہ خوراک تو علاوہ کدی کچھ نہیں سکھا دا۔ جدو باہر جاندہ سی ہتھانو گلفز پہن کر کے دستانے پہن کر کے لوکانل ملیا کردہ، منہتے ماسک چڑھا کے لوکانل ملیا کردہ، تاکہ کوئی بیماری نہ لگ جاوے، تاکہ کوئی وارث نہ پہ جاوے۔ اپنے جسم دی کیر کرن والا 12 ڈاکٹر مہیا کرن والا، اپنے وجود دے پارٹس پہلے تو تیار کرن والا، پھر کنی دیر زندہ رہائے، صرف 50 سال زندہ رہائے۔ 50 سالہ تو بعد مر گیا، اور دی موت کیویں واقع ہوئی ہے؟ 20 منٹاں دے وچ دی موت واقع ہوئی ہے۔ اچانک ساہ رکن لگ پیا ہے، ساہ دی رکاوٹ دا مسئلہ بن گیا ہے۔ 12 ڈاکٹر آ گئے نے، 12 نے 12 اور ساتھ لینے، پورا جسم کمپیوٹر تے فٹ کر دیتا گیا ہے۔ ایک ایک ناڑ، ایک ایک وینز انہوں چیک کرنا شروع کر دیتا گیا ہے۔ آخر کیوں ساہ رکدا پیا ہے؟ کیڑی مرد ہے جو ساہ روکی کھڑی ہے؟ بار بار سارا جسم چیک
چیک کر دے رہے 20 منٹ کوشش کر دے رہے پر 20 منٹاں تو بعد مر گیا میں کہا کرنا اللہ نے 20 منٹ نو تاں دیتے اللہ فرما دے نے میں ویکھنا وا تینوں کون بچاندا ہے میں ویکھنا وا تو کیویں زندہ رہنا ہے اوے گردے اپنے واسطے تیار کرن والیا اوے اپنے واسطے جگر دا سائن ایگریمنٹ لین والیا کسے کولو ساواں بھی لے لویاں کسے کولو ساواں بھی لکھوا لویاں کسے دے کولو استام تے لکھوا لویاں مینوں ساواں اپنیاں تو دے دے ایتھے ساواں نہیں لبدیاں اینوں کہندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پر پل کی خبر نہیں جب جانا ہی تجھے یاد نہیں تو آنا بھی بیکار گیا ہر جانے ہر آنے والا جائے گا کوئی صبح گیا کوئی شام گیا منہا خلقناکم کڈی دکھی داستان انسان دی کڈی خوفناک داستان انسان دی سچ فرمایا میرے پیغمبر نے اگر تانوں پتہ چل جائے آخرت دے معاملات دا تے تسی دنیا تے ہسنا ہی چھوڑ دیو مسکراہٹاں تواڈیاں مک جان جے تانوں پتہ لگ جائے کہ تسی مرنا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری اللہ اکبر اللہ اکبر آخری صدامہ سن لیتے میں سلام پیش کراؤ نہ تو پرہنی نہ چھا بندیانا تو پرہنی نہ چھا بندیانا پیو رہنا نہ ماں بندیا ہری شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیانا تو پرہنی نہ چھا بندیا نا پیو رہنا ناما بندیا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اور جد پتا کہ سب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا اڈی کتیاں قبراں بندیا اڈی کتیاں قبراں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا تو پرہنی نا چھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا او جڑے پھول سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جاندے او جڑے پھول سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جاندے او اے دعوے وعدے سب بندیاں دو پل وچ روند مٹا جاندے تو مینو مار مکا بندیا تو مینو مار مکا بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا تو پرہنی نا چھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.